اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو کچھ ہے صرف اللہ کے لیے ہے، باقی کوئی کچھ بھی نہیں۔ سب خوبیاں، سب کمالات اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ پروردگار کون ہوتا ہے؟ پروردگار وہ ہوتا ہے جو تخلیق سے تکمیل تک ہر مرحلے میں پرورش کرتا ہے اور جب جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ کوئی خوبصورت ہے تو حسن اس کی عطا ہے، کوئی طاقتور ہے تو طاقت اس کی عطا ہے، کوئی صحت مند ہے تو صحت اس کی عطا ہے، کوئی عالم ہے تو علم اس کی عطا ہے۔ غرض جو خوبی تصویر میں ہے وہ خوبی تصویر کی نہیں، مصور کی ہے، کمال مصور کا ہے۔ کائنات میں جس کے پاس جتنی خوبیاں ہیں وہ سب خوبیاں اللہ کی ہے، باقی کوئی کچھ بھی نہیں۔ سارے کمالات اسی کی خوبیوں کے مظہر ہیں، اس کی عظمت کا اظہار ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ رحمان صفت باری تعالی ہے لیکن اس کا اظہار وقتی ہے، اس لیے فرمایا گیا جب تک دنیا قائم ہے اللہ کے رحمان ہونے کا اظہار ہوتا رہے گا۔ اللہ کافر کو بھی وجود بخشتا ہے، نعمتیں بخشتا ہے، حواس بخشتا ہے، طاقت، دولت، اولاد، کیا کیا نعمتیں دیتا ہے۔ یہ رحمانیت ہے۔ جب تک دنیا ہے اس صفت کا اظہار ہوتا رہے گا، دنیا ختم ہوگی اس صفت کا اظہار بھی ختم ہو جائے گا۔ رحمانیت دنیا کے لیے بہت وسیع ہے۔ اللہ کی ربوبیت بہت وسیع ہے جس کا آدمی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہر تنکا جو اگتا ہے، ہر پھول جو کھلتا ہے، ہر پھل جو پکتا ہے، اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ وہ چیونٹی سے لے کر بڑی سی بڑی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، روزی دیتا ہے۔ یہ سورج جو طلوع ہوتا ہے اس کا کرم ہے، اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں تپش دے رہا ہے، چیونٹی سمجھتی ہے میرے انڈے سینک رہا ہے، پھل سمجھتا ہے مجھے پکا رہا ہے، فصل سمجھتی ہے مجھے اگا رہا ہے۔ جتنے بے شمار کام ایک سورج کے آنے اور جانے سے وابستہ ہیں ہم گن نہیں سکتے۔ یہ اس کی ربوبیت ہے۔ چونکہ وہ رب ہے اس لیے اس نے تخلیق بھی کرنی ہے، ان کی پرورش بھی کرنی ہے اور انہیں ان کے کمال اور انجام تک پہنچانا بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک مکھی کتنا سفر کرتی ہے، کہاں کہاں تک جاتی ہے، کس کس پھول سے رس لیتی ہے اور کیسے شہد بناتی ہے۔ اس مکھی کو سکھانے والا کون ہے؟ مکھیاں پالنے والے کہتے ہیں کہ مکھی کی اوسط عمر 2 مہینے ہوتی ہے اور وہ یہ سب کام کرتی ہے۔ کسی کو سیکھنا پڑے تو 2 سالوں میں بھی نہیں سکھایا جا سکتا کہ کس پھول سے رس کس طرح لینا ہے، اس میں کون سا مادہ ملانا ہے اور کس طرح ڈھالنا ہے، پھر شہد بنے گا۔ اس کا مطلب ہے شہد کی مکھی پیدا ہوتی ہے تو اسے وہ سکھا دیتا ہے کہ شہد ایسے بنانا ہے اور وہ کام میں لگ جاتی ہے۔ جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پتا ہے میری روزی ماں کے تھنوں میں ہے، دودھ کی تلاش کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مچھلی کا بچہ سمندر میں پیدا ہوتا ہے اور تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے تیرنا کون سکھاتا ہے؟ کون بتاتا ہے مچھلی کے اس چھوٹے سے بچے کو؟ اتنی وسیع ربوبیت بھی اس کے رحمانیت کا ایک شعبہ ہے۔ الرحمن للدنیا۔ رحمانیت دنیا کے لیے مومن کو بھی روزی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے۔ وہ کسی کے گناہ پہ اس کی روزی بند نہیں کرتا، اس سے باقی نعمتیں سلب نہیں کرتا۔ اگر ایک ہی نعمت لے لیتا کہ جو گناہ کرے گا وہ اندھا ہو جائے گا، میں اس کی نظر واپس لے لوں گا، تو کس کو ضرورت ہوتی گناہ کرنے کی؟ وہ قادر ہے لیکن اس نے دنیا میں اجازت دے رکھی ہے۔ الرحیم۔ رحمان دنیا کے لیے لیکن رحیم دونوں جہانوں کے لیے، دنیا و آخرت دونوں کے لیے ہے کہ نور ایمان رحیمیت ہے، نیکی کی توفیق رحیمیت ہے۔ چونکہ اس دنیا میں موت کے بعد برزخ میں، حشر میں اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جس پر رحیمیت ہوگی اس کے ساتھ رہے گی۔ اللہ تعالی رحیم ہے۔ جنہیں رحمت الہی سے کوئی حصہ ذرہ برابر نصیب ہو جاتا ہے وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے تمام جہانوں، تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، رحمت مجسم کر دی۔ یہاں انسانیت کی بات ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، خیر البشر، بے مثل بے مثال مخلوق ہے، لیکن ہے تو انسان، سارے رحمت الہی کو سمیٹ کر انسان بنا دیا، پھر بھی ہم محروم رہ جائیں تو رب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کے مالک ہیں۔ بندہ کہتا ہے اے اللہ، میں تجھے جانتا ہوں، تو ہی مالک ہے اس دن کا جس دن سب بادشاہتیں نابود ہوں گی، صرف تیری بادشاہی ہوگی، جس دن پتہ چلے گا کہ حکومت کس کی ہے اور کون سزاوار ہے۔ اس دنیا میں بادشاہ، سلاطین و عمرا آئے، ہر ایک نے اپنی بادشاہی کا دعویٰ کیا، اور بعض بدبختوں نے تو خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا، بعض بے نصیبوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ اللہ کا تصور اور دین شاید سب فراڈ اور کھیل ہی ہے، چلو ہم بھی اپنے نام کے ساتھ نبی لگا لیں اور ہم بھی موج کریں۔ لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب وہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے، کون ہے بادشاہ حقیقی، کس کے لیے ہے بادشاہت؟ ساری دنیا میں اول انسان سے آخر تک جنات، حیوانات، چرند پرند، ہر چیز حاضر ہوگی، ساری مخلوق حاضر ہوگی، کوئی کچھ بول نہیں پائے گا، پھر وہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، حکومت اللہ کی ہے، کوئی جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کرے گا۔ ایاک نعبد، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بندے نے اللہ کی حمد بیان کی، اسے رب العالمین مانا، رحمان و رحیم مانا، مالک یوم الدین مانا، اور جب ایاک نعبد کہتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا تو نہیں ہوں، یہاں تو آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک کی مخلوق حاضر ہے، یہاں تو شجر و حجر حاضر ہیں، یہاں تو جن و انس حاضر ہیں، یہاں تو انبیاء و رسل حاضر ہیں، یہاں تو فرشتے سجدہ ریز ہیں، خود کو بھی شامل کرتا ہے، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ تعلیم فرمائی تو شیطان اس لیے روتا تھا کہ جب قاری خود کو مقبولان بارگاہ الہی میں شامل کرے گا تو اس پر اس کا بس نہ چل سکے گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں ہے بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے۔ اسی لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیرے ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری مدد پر ہمارا اعتماد ہے۔ اسی بنا پر ہم اپنی درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں موڑ نہ ہو، اور مراد اس سے دین کا راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ افراط کے معنی حد سے آگے بڑھنا اور تفریط کے معنی کوتاہی کرنا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا؟ یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ مقبولان بارگاہ الہی کی یہ 4 درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، عرف میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں، واجبات میں بھی مستحبات میں بھی، جن کو عرف میں نیک دیندار کہا جاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔
مغضوب کون ہے؟ مغضوب وہ ہیں جو اللہ کے غضب کے مارے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسولوں سے دشمنی کی، اللہ کی ذات کا اور اس کے نبی کا انکار کر دیا، جنہوں نے واضح کفر اختیار کیا، وہ غضب کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ اور ضالین، ضالین کون ہے؟ یعنی گمراہ کون ہے؟ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، جیسے یہود نصارہ اپنے دیندار ہونے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، یعنی اپنی مرضی سے دین بنا لیا اور اس پر عمل کر کے خود کو دیندار سمجھتے ہیں۔ یہ ضالین یعنی گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان سے بچائے، آمین۔